بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان بھی انسان، لیکن اس کا پارٹ 5۔ آج ہم کو اضافہ کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ جسم اور روح کی 6 حالتیں۔ جسم چونکہ ظاہر اور ہمیں نظر آتا ہے، دکھتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے، حواس خمسہ اسے سمجھ لیتے ہیں، ذہن تک پیغام پہنچا دیتے ہیں، تو پہلے جسم کو سمجھتے ہیں، پھر روح خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ جسم کی 6 حالتوں میں سے سب سے پہلے جسم یا تو زندہ ہے یا مردہ ہے۔ جسم یا تو خوابیدہ ہے یعنی سو رہا ہے یا پھر جاگ رہا ہے۔ جسم یا تو بیمار ہے یا پھر صحت مند ہے۔ اب اسی کو عنوان بنا کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جسم سے لے کے 6 حالتیں ہیں، یعنی زندہ، مردہ، خوابیدہ، بیدار، بیمار، صحت مند۔ اب یہی چیزیں ہم روح پہ اپلائی کرتے ہیں۔ روح کی زندگی علم ہے۔ یہاں روح سے مراد ایسا نہیں کہ اس کو فنا ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو جانوروں والی ہے، یعنی جہالت۔ تو روح کی زندگی علم ہے، روح کی موت جہالت ہے، روح کی نیند غفلت ہے۔ یہاں میں ایکسپلین کرتا چاہوں کہ جن معاشروں میں علم کی روشنی نہیں پہنچی، تو جہالت اور تاریکی اتنی ہے کہ آپ کو وہاں درندگی نظر آئے گی، جنگا کا قانون نظر آئے گا، بے مقصد زندگی گزار رہی ہوگی، کوئی قدریں نہیں ہیں، اقدار ختم ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جب روح کی ہم نیند کی بات کرتے ہیں یعنی غفلت کی، تو غفلت ایک بڑی کام کی چیز ہے کہ سمجھا جائے اس کو۔ کام سے مراد ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں کبھی نوٹ کیجئے گا، وہ غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سی غفلت ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا جتنے بھی حادثات ہیں ان کی وجہ غفلت ہی ملے گی، اور کبھی کبھی ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ روح ایک لمحے کے لیے نیند لیتی ہے اور اس کو ہی غفلت کہتے ہیں کہ آپ لینے کچھ گئے کمرے سے، واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ اور تھا۔ آپ چینی ڈال رہے تھے، آپ نے نمک ڈال دیا۔ آپ لائٹ کھول رہے تھے، آپ نے پنکھا کھول دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذہن اور جسم آپ کا کام نہیں کر رہا، اور وہی غفلت جو ہے وہ آپ سے کام کرا دیتی ہے۔ اسی لیے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ غفلت میں کوئی کام نہ کریں، خاص طور پہ عبادت اور دعا مانگنا۔ تو خاص طور پہ آپ غفلت میں نہ مانگیں۔ جب دعا مانگیں تو آپ کا اور دل کا رابطہ سیم ہو، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے۔ تو غفلت انتہائی خطرناک چیز۔ روح کی نیند غفلت، اور روح کی بیداری انتباہ ہے۔ الف نون تے بے الف اور پھر حمد ہے، یعنی انتباہ یعنی تاکید، خبردار۔ جیسا کہ آپ نے میٹرک اور انٹر کی فارم پر دیکھا ہوگا کہ پیچھے لکھا ہوتا ہے انتباہ، اور کو لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کوئی غلطی ہوئی تو صحیح کرانے کے 200 روپے یا 500 روپے ہوں گے، تو وہ تاکید ہے۔ اور جب تک ہم انتباہ کی حالت میں رہتے ہیں، روح ہماری انتباہ کی حالت میں، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ہم خیال کیئر کرتے ہیں۔ تو غفلت بھی آ گئی، بیداری بھی آ گئی۔ اب آ جاتے ہیں روح کی بیماری پہ۔ روح کی بیماریاں تو روحانی تو بہت زیادہ ہیں، جن کی ایک لسٹ ہے بہت بڑی۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، لالچ ہے، حوث ہے، انتقام ہے، نفرت ہے، کینہ پروری ہے، غیبت ہے، بہت ساری اور بھی لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کی تمام دشمنی، عداوت وغیرہ، کینہ پروری، یہ سب کی سب یقیناً روحانی بیماریاں ہیں، لیکن ان کی جو جڑ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے شک۔ روح کی بیماری شک ہے، اور شک آ جائے تو یہ ساری بیماریاں خود بخود شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روح کی صحت مندی، روح کی صحت مندی یقین ہے، یہ بالکل اس کی اپوزٹ ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح صحت مند رہے تو آپ یقین میں اضافہ کرتے جائیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یقین پہ اور شک پہ مجھے ایک الگ چیپٹر رکھنا ہے جو صرف ایک موضوع پر ہو۔ تو روح یقین ایک بہت بڑی دولت ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کے بارے میں باتیں میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کہوں گا۔ روح جب تک صحت مند ہے، جب تک آپ اس کو علم کے ذریعے اضافہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یقین علم کی منزل ہے، اور جیسے جیسے علم کی منزل بلند ہوتی جاتی ہے، یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ یقین کے ساتھ جیو، عبادت کرو یقین کے ساتھ، محبت کرو یقین کے ساتھ، حتیٰ کہ نفرت اور انتقام یا خود دشمنی بھی کرو تو یقین کے ساتھ، ادروائز نہیں کرو۔ کیونکہ یقین پہ بہت کچھ کہا جائے گا انشاءاللہ آگے جا کر، جس میں ہمارے علامہ اقبال نے بھی بہت کچھ کہا ہے۔ یقین موقع معاملے پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، اور بہت کچھ۔ میں نے خود بھی ایک شعر کہا تھا کہ
منزل تو صرف یقین سے ہے، منزل تو صرف یقین سے ہے، کیوں وہم و گماں کی تلاش ہے۔ تو یقین پہ ہم بات کریں گے تو روح کی بیماری شک ہے اور روح کی صحت یقین ہے۔ تو جو کام کیجئے شک سے نہ کریں، یقین کے ساتھ کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شک کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے یقین کی موت بھر جاؤ، یعنی شہادت لے لو، اور شک کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جاؤ۔ لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے مطلب لیں، آپ یقیناً محنت کریں اور علم میں اضافہ کریں، نہیں ہے تو لوگوں سے پوچھیں، اور جیسے جیسے یقین میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے آپ کی روح صحت مند ہوتی جائے گی۔ اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ روح مضبوط ہوگی تو جسم مضبوط ہوگا، مطلب ہے روح علم جب حاصل کرے گی جب صحت مند انسان ہوگا تاکہ زیادہ علم آ سکے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انتہائی نحیف کمزور شخص، ناتواں شخص کے پاس بے پناہ علم ہو سکتا ہے، اور ایک انتہائی موٹے اور فربا انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اجازت دیجیے مظفر آکاش کو، راولپنڈی آفس، سلام، السلام، زندگی بخیر۔